اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضیلت قناعت کا بیان آج سے شروع ہو رہا ہے۔ قناعت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جس چیز کو آپ کو عطا کر دے، انسان کو اس پر مکمل مطمئن ہونا چاہیے۔ کیا؟ مکمل اطمینان ہو جائے، قناعت کہتے ہیں۔ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو، مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے، ہے نا، ان کے امور پر نگاہ نہ رکھے، نہ ہی مال و دولت کے حصول میں حریص ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے پہننے رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کرے اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے، یعنی لمبی نہ کرے، کیونکہ کثرت کی طلب اور طول عمل سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ مانگنا یا لمبی لمبی امیدیں قائم کرنے سے یہ معاملہ قناعت کا ختم ہو جاتا ہے اور انسان حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر سے طمع اور لالچ سے بد اخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، جن سے انسان کی اچھی عادت تباہ ہو جاتی ہے اور حرص و طمع اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ یعنی قناعت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو دے دے، چھوٹی سے چھوٹی چیز دیا، اسی پر آپ قناعت کر لیجئے، آپ اسی پر اطمینان رہیے، اسی پر لالچی اور دوسرے سے امید ہے کہ ہمیں وہ دے دے گا نہیں، بلکہ اپنی تمام امیدیں جو ہے اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ رکھیے۔ اور ہمیں اللہ نے اگر سائیکل دی ہے تو ہم سائیکل پر ہی قناعت کر لیں گے، ہمیں موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اگر موٹر سائیکل اللہ نے دی ہے تو ہم اسی پر قناعت کریں گے، ہمیں فور ویلر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پھوس کا گھر ہے تو ہمیں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر ہم قناعت کریں گے۔ اس لیے ہم مطمئن ہے کہ اللہ ہمیں دے گا، اور اللہ اگر یہ اطمینان رکھیں گے تو یقینی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے اگر اس معاملے کو لمبا کر دیا تو پھر سوچ لیے تو پھر ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان پھر اس کے بعد اس کے اندر لالچ آئے گی، پھر تمام برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہوتا ہے، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ کیا؟ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر پاتی، یہ ایسا پیٹ ہے کوئی نہیں بھرتی۔ سنیے، فرمان نبوی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی ہو جائیں، یعنی پوری دنیا میں 2 علاقہ ایسا ہو جو سونے کا ہو جائے، ہے نا، تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی میرے سرکار کی حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو 2 سونے کی وادیاں دی جائے تو تیسری کے لیے لالچ کرے گا، تیسری ملی چوتھی کے لیے لالچ کرے گا، ہے نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پورا پٹنہ میرا ہو جائے، ہے نا، پوری یہ سب کس کی خواہش نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ امیدیں بڑھتی رہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہے آپ کی، اس کی قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بڑھ پائے گا، اس لیے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے کی توبہ قبول، اس لیے توبہ قبول کر لیجئے، توبہ کیجئے، اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو واقدی اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو ہم بغرض تعلیم حاضر ہوتے، ہے نا۔ ایک مرتبہ ہم حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مال و دولت، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا آرزو کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی حضرت
جو صحاب رسول ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب حضور پر وحی نازل ہو جاتی، وحی نازل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک جب لے کر کے آتے یا رب قدر کا جو حکم لے کر کے آتے اس کو وحی بولتے ہیں، تو جبرائیل آتے اور سرکار کو بتاتے، تو سرکار تو صحابہ کو بلانے کے بعد تعلیم فرماتے کہ رب کی جانب سے یہ حکم آیا ہے، اور قرآن کی اگر آتی اترتی تو بولتے کہ یہ قرآن کی آیتیں اتری تم لکھ لیا کرو۔ تو بہرحال اس میں جو ہے وہی کہتے ہیں کہ ہم جب وہی آتا تو ہم لوگ حاضر ہوتے تاکہ ہم لوگ کو علم حاصل ہو، تعلیم حاصل ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ہم لوگ جب گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ سنو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال، دولت، نماز، زکوٰۃ یہ سب کس لیے دیا؟ اس کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالیے، صحت دیا ہے تو روزہ رکھیے اور نماز پڑھیے، ہے نا، کیونکہ اب میرا آقا فرماتے کہ انسان دنیا میں کے لالچ میں زیادہ نہیں پڑیے، اس لیے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اگر ایک سونے کی دو سونے کی آبادی مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری ملی چوتھی کی تمنا کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو کوئی نہیں بھر سکتا ہے سوائے قبر کی مٹی کے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے صحابیوں، اے لوگوں، تم نے اگر کچھ ایسی غلطیاں کی ہے تو تم اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ برات جیسی ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جو بعد میں اٹھا لی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسی قوموں سے امداد کروائے گا جس کے لیے بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر انسان کو دولت کی دو وادیاں دی جائیں تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا، انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اس حدیث سے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ برات یعنی سورہ برات اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں جو قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے، اور یہ ایسی سورہ ہے کہ تمام سورت کی شروع کرنے میں بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن سورہ برات کو پڑھنے میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، لکھا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت زیادہ غضب نازل ہوا ہے، اللہ نے بہت زیادہ اس میں اپنے غضب کا اظہار کیا ہے، جہنم کی وادیوں کا تذکرہ کیا ہے، گناہوں کا تذکرہ کہ گناہوں پر یہ عذاب ہوں گے، اس کا نام ہی ہے سورہ برات۔ کہتے اس طرح کی ایک صورت اور بھی نازل ہوئی تھی لیکن بعد میں اٹھا لی گئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسی قوموں سے امداد کروائے گا جن کے لیے بھلائی میں سے کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اگر انسان کے پاس دولت کی یہ انباریں دے دی جائے، وہ انباریں دی جائے، سب کچھ دے دے گا، لیکن پھر بھی جو ہے انسان کو مطلب کہ لالچ نہیں جائے گی، اور یہ اس کی پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ اے لوگوں، توبہ قبول کر لو، توبہ اگر تم نے کیا ہے تو توبہ، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، دو بھوکے کبھی سیر یعنی کبھی علم کا بھوکا اور دولت کا بھوکا، یعنی علم دو آدمی کو بھوک لگتی ہے اور دو بھوکا کبھی سیر نہیں ہوتا، علم کا بھوکا بھی کبھی سیر نہیں ہوتا ہے اور دولت کا بھوکا بھی کبھی سیر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس جو علم آتی تو ہم چاہتے کہ اور ہمیں جانکاری ہو، ہم اور کتابیں پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، اور جو دولت کا بھوکا ہے تو اس کو ایک بار ہوتا ہے تو پھر دوسری تیسری چوتھی، یعنی اس طرح سے سمجھ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میری ہو جائے، ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں یہی رہ جائیں گی، جائیں گے تو صرف ہم جائیں گے، ہمارا عمل جائے گا، اس کے سوا کوئی کچھ جانے والا نہیں ہے۔ تو اور میرے سرکار پھر سنیے، فرمان نبی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ یہ سب جو ہے نا حدیث مختصر لیکن بڑی جو ہے جامع حدیث ہے۔ کون کون چیزیں؟ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کے بدن بوڑھے ہو جاتے ہیں، آنکھ کمزور ہو جاتی ہے، دانت گر جاتی ہے، جھرری پڑ جاتا ہے، بستر پر لیٹا ہوتا ہے، لیکن دو چیز ہمیشہ جوان رہتی۔ کیا کیا چیز رہتی ہے؟ ایک حرص ہے، دوسری دولت کی محبت ہے، یعنی حرص مطلب لالچ، کیا؟ لالچ۔ بیڈ پر لیٹا ہوا بوڑھا تو جا کے کہیے کہ دیکھیے نا وہ فلاں زمین وہاں پر بیچ رہا ہے، کہا کہ ہاں ایسا کرو میرے اکاؤنٹ سے نکال کے خرید لو، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس پیسے کسی غریب کو دیکھا ہم نے، لیکن وہ کہے گا خریدو۔ اور دوسرا یہ کہ دولت کی محبت، یہ ہمارا ہے تو ہمارا ہی ہونا چاہیے، دوسرے کا نہیں۔ یہ تو ہمیشہ جوان رہتی ہے، ہمیشہ دو آدمی کے جسم بوڑھا ہو جائے یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کیا؟ ایک لالچ، دوسری دولت، اور چونکہ یہ خصلت انسان کو گمراہ کر دیتی، یہ خصلت، یہ خصلت عادت انسان کو گمراہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے قناعت کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ فرمان نبی ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستے پر چلا اور زندگی معمولی گزاری، ان پر قناعت کر لی۔ فرمان نبی ہے کہ قناعت کا ایک دن ہر امیر اور فقیر یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں معمولی غذا میسر آتی، یعنی قیامت کے دن جو ہے جب دیکھے گا وہ اپنی قناعت کرنے والوں کو تو کہے گا کاش میں تھوڑا کھایا ہوتا، تھوڑا پہنا ہوتا، ہلکی سے ہلکی کپڑا پہنا ہوتا، ہلکا سے ہلکا جوتا پہنا ہوتا، ہلکی سے ہلکی چیز کا استعمال کیا ہوتا، آج اتنی حساب و کتابیں ہیں۔ اور سنیے قناعت کی جو بات آئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا ہے کہ جب آپ خلافت پر آئے، آپ خلیفہ اول بنے، تو آپ کو کیا ہوا کہ آپ تجارت کرتے تھے، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھائی آپ تجارت کیجیے گا تو پھر خلافت کا کام کون سنبھالے گا؟ تو آپ کو وظیفہ جو ہے شروع کی گئی، وظیفے کی شکل میں جو بھی رقم طے ہوئی، مان لے کہ 5 روپیہ 10 روپیہ جو بھی ہو، 100 200 ایک رقم طے کی گئی کہ آپ کو وہ وظیفہ دیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ کو وظیفے میں ایک جو ہے آپ کو وظیفے میں ایک رقم طے کی گئی تھی، اور ایک اس میں سے ایک برتن ملا تھا، جو کچھ ملا آپ اس میں کھاتے تھے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی، حضرت صدیق اکبر کی جو اہلیہ تھی، بیوی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن کیا کیا کہ وہ جو ہے نا آپ کو جب وظیفہ ملتا تھا تو اس میں سے ہم کو جو خرچہ کے لیے پیسہ ملتا تھا نا، یعنی کہ گھر میں خرچہ ہے، بس بازار اتنا خرچ کے لیے تم پیسہ لو، تو کہتی جو ہمیں پیسہ جو خرچ کے لیے ملتا تھا، مطلب گھر کے خرچے کے لیے، تو میں اس میں سے کاٹ کے ایک دن کہا کہ کچھ جب ہو گیا نا، تو میں کچھ پیسے کو تھوڑا سا گھی خرید لی، اور گھی خرید کر کے میں نے رات کو صدیق اکبر کو پیش کیا، کیونکہ آپ ہمیشہ جو ہے اس قدر تھے کہ آپ ہمیشہ سوکھی روٹی پر کھاتے تھے، کبھی کچھ، تو اب میں نے گھی لگا کے روٹی پیش کیا۔ روٹی جب پیش کیا تو صدیق نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو گھی کہاں سے آیا ہے؟ کہا گھی کہاں سے آیا ہے؟ تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہمیں خرچ کے لیے دیتے ہیں نا گھر میں پیسہ، میں اس میں سے اتنا اتنا کاٹ کر کے آج 2 روپیہ ہوا تھا تو میں 2 روپے کا گھی خرید لی ہے۔ تو کتنے دن میں جمع کی ہو؟ تو بولا اتنے دنوں میں 1 مہینے میں جمع کی ہے 2 روپیہ۔ ایک مثال ہے یہ سب کہ ایک دو سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے کہ 2 روپیہ۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، کل صبح ہوئی اور آپ نے اعلان کیا کہ میری تنخواہ سے 2 روپیہ کم کر دیا جائے، کیا میرے وظیفے سے 2 روپیہ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرے پاس مجھے صرف اتنا ہی چاہیے جتنا میرا گھر چل سکے۔ میری بیوی نے 2 روپیہ بچا کے مجھے رات گھی کھلائی۔ اللہ اللہ، وہ کون تھے لوگ، وہ کیسے لوگ تھے وہ صحابہ، جب تو دین اتنا مضبوطی کے ساتھ پھیلا۔ آج ہم لوگ دیکھ لیجیے کیا معاملہ ہے، آج ہم لوگ کہیں بھی ہوتے تو قناعت نہیں کر پاتے، کہتے کیسے کام چل گا، اس حساب سے تو ہم لوگ ذرہ برابر نہیں ہے۔ وہ کیسے صدیق اکبر تھے، اس طرح سے فاروق اعظم کی بھی قناعت بہت زبردست ہے، حضرت مولا علی کرم الوجہ کریم کی قناعت کا کیا کہنا، اللہ اللہ، مطلب کہ اتنی بڑے طاقتور ہونے کے باوجود آپ کی قناعت کا وہ عالم کہ ایک بار حضرت عامہ عائشہ، حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا تھا، حضرت علی کہیں باہر گئے تھے، آئے شام کو، پوچھا فاطمہ گھر میں کچھ ہے؟ نہیں، بولا نہیں کچھ نہیں ہے، بولا ٹھہرے ٹھہر میں ابھی آتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آج بھی دیکھیے گا کہ رات کو کہ ٹرک آتی ہے نا تو مزدور لوگ جاتا ہے مال اتارنے کے لیے، جہاں تھا اتارتا ہے اس کی مزدوری ملتی ہے، ابھی شگنا موڑ وغیرہ پہ سب جگہ دیکھتے ہیں ٹرک، کہتے ہیں کہ تاجر آتا تھا تو مال اتارتا، تو ہم نے تاجر ایک جگہ بات کی تو 5 درہم میں میری بات ہوئی، 5 درہم یا 3 درہم میں بات ہوئی، اور بات ہوئی کہ ٹھیک ہے، تو ہم نے مال اتارا، اور یہ مال اتارتے اتارتے کتنا ٹائم ہو گیا، یہاں تک کہ بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ صبح مطلب کہ 2 بج گئے رات کے، اتار کر کے جب پیسہ لے کر کے آیا تو 3 درہم میرے پاس تھے، تو میں نے اس میں سے 3 درہم میں سے 2 درہم ہم نے صدقہ کر دیا، کیا گیا 2 درہم اسی وقت صدقہ کر دیا۔ دیکھیے کیا قناعت ہے، 3 دن سے گھر میں بچے بھوکے ہیں، کھانا نہیں بنا ہے، لیکن 3 دن ہے، 3 دن اگر 3 درہم اگر آپ نے کمایا تو 2 درہم صدقہ کر دیا، فی سبیل اللہ صدقہ کیا۔ 1 درہم کا آپ نے ایک بنیے کو جگایا، اور جگانے کے بعد آپ نے جو کچھ لیا لے کر کے آئے، تو دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ بھی وہ وفادار تھی اپنے شوہر کی۔ آج کی بیویوں کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو فرماتی کہ اب دوسری بیوی ہوتی تو جھگڑا کرتی، لڑائی کرتی، اور باولا مچاتے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم کھانے کو نہیں دیتے، تمہیں پہننے کو نہیں دیتے، تمہیں یہ، لیکن فاطمہ، اور اگر رات کو شوہر چلا جائے لے کے آتا ہوں، جا کے بستر دروازہ بند کر سو جائے گی، جب جانے جائیے جگانے جائیے تو 1000 باتیں سنائیں گے
تمہارا خاندان ایسا، تم ایسے. لیکن حضرت فاطمہ اللہ رسول جو بیوی تھی اپنے شوہر کی قدر جانتی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ ایسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی رات میں میرے دروازے پر اس قدر انتظار جیسے کسی آنے کا انتظار کرے. تو میں نے پوچھا فاطمہ تو اب تک لیٹی نہیں؟ بولا نہیں شوہر نامدار آپ گئے تو میں آرام میں دیکھ رہے تھے کہ آپ کب تک لوٹیں گے. اللہ وہ بیوی کیسی وفادار بیوی تھی. آج کی بیویاں بھی اگر سیرت فاطمہ پہ عمل کرے تو یقینی ہے کہ کسی گھر میں جھگڑا لڑائی یا نہ ہو. لیکن آج کی بیویاں سیرت فاطمہ سے ہٹ گئی ہے. آج کی بیویاں جو ہے کیا ہو گئی ہے، وہ ڈائزنگ اور میگزین اور سیریل اور فلم پہ چل رہی ہے، اسی سے موڈلائز. کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو اسلامی ماحول نہیں بنایا، ہم نے اپنے گھر کو اسلام نہیں سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی طرف راغب نہیں کیا، اپنی بیٹیوں کو اپنی اسلام نہیں سکھایا. ورنہ اسلام کی تہذیب تو وہ کہتی کہ شوہر شوہر ہے. میرا آقا فرماتے ہیں شوہر کے تعلق سے حدیث کے کہ اگر عورتوں کو اگر یہ حکم خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم جائز ہوتا، خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن آج کی شوہر خود کو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ عورتیں باوقار نہیں بے وقار ہوتی جا رہی ہے. آج یہی وجہ ہے کہ عورتیں کی زبان پھوڑ ہو رہی، ورنہ عورتوں سے. خیر یہ بات چل رہی تھی قناعت کی، اور قناعت سے یہ حضرت فاطمہ کی بھی قناعت کا پتہ چلتا ہے کہ کیسی تھی. جو شوہر جو کچھ لاتی اسی پر قناعت کر لیتے ہیں، جو کچھ لاتے. اور یہ قناعت کی روایت اور بھی ہے بھائی. حضرت فاطمہ جی بھائی تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے یہاں ایک بیوی فضہ تھی، شاید ہاں فضہ نامی ایک عورت تھی، ہاں فضہ تھی. تو فرماتی ہیں کہ حضرت حسن کی طبیعت خراب ہو گئی، امام حسن حسین کی طبیعت خراب ہو گئی. تو بیوی فضہ نے کیونکہ آپ کی کنیز تھی، انہوں نے منت مانی کہ اللہ اگر دونوں شہزادے جو ہے اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم لوگ روزہ رکھیں گے. کیا 2 روزے رکھیں گے، نفلی روزے ہوتے ہیں، یا 2 روزے یا 3 روزے کی جو ہے منت مانی آپ نے. تو جب ٹھیک ہو گئی تو آپ نے کہا، حالانکہ بیوی فضہ کون تھی؟ نوکرانی تھی فاطمہ کے. ضرور رسول کے گھرانے کا ذرا میٹر سمجھیے کہ نوکرانی ہے لیکن بچوں سے اتنی محبت ہے، شہزادے سے منت مانتی ہے. اور منت بھی مانتی ہے تو کہتی ہے مالکین میں نے منت مانی ہے کہ آپ کے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم پورے گھر والے مل کے روزہ رکھیں گے. اللہ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے منت مانی تو ہم سب منت پورا کرنے کو تیار ہے. اگر آج کے ہوتے تو نوکرانی ہو کہ میرے بیٹے کی منت مان تو ایسے. لیکن اللہ فاطمہ نے کبھی سمجھا نہیں کہ میری یہ نوکرانی ہے، میری خادمہ نہیں، کبھی نہیں، بہن سمجھا ہمیشہ فضہ کو. اسی لیے جو ہے کہا اچھا ٹھیک ہے منت مانی ہو تو چلو منت پوری کی جائے، روزہ رہنا شروع کرتے. فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ روزہ رہے تو دن بھر حضرت علی نے جو ہے کام کیے. حضرت علی گئے کام کرنے اور شام کو وقت آئے لے کر کے تو 2 جو کی روٹی بنی اور موٹی روٹی بنی، اور روٹی بننے کے بعد سب لوگ لے کے بیٹھ گئے. افطار کا ٹائم آ گیا. اب افطار کا جب وقت آیا، افطار کا وقت آیا تو ہم لوگ سب لوگ بیٹھے تھے. عین افطار کے وقت میں جانتے کیا ہوا، ایک سائل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا کہ کوئی ہے. اے رسول اللہ کے گھر والے، میں بہت بھوکا ہوں، کئی روز سے پورے محلے میں گھوما ہوں، کوئی ہم کو کھانا نہیں دیا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، آپ کچھ کھانا عطا فرما دیں. سرکار کا گھرانہ وہ تھا کہ کبھی کوئی سائل کبھی لوٹتا نہیں تھا. فاطمہ کا گھر وہ تھا کہ کبھی کوئی مانگنے والا نہیں لوٹتا. آپ نے پوری روٹی اٹھائی، فضا اسے دے دے، ہم سے زیادہ اسے ضرورت ہے. اللہ امتحان کیسے لے رہا ہے. پوری روٹی اٹھائی دے دی اور آپ نے پانی پیا، افطار کیا، اور اس پانی پر ہی سحری کیا، پھر روزہ رہ لی. اللہ یہ قناعت تھا. پھر روزہ رہ لیا، دوسرے دن کا روزہ. اور دوسرے روزہ رہی. پھر شام کا وقت ہوا، پھر شام کو وہی پھر دیکھا کہ ایک سائل آیا، اور آنے کے بعد پھر وہی سوال کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے میں مسافر ہوں، مجھے ضرورت ہے کھانے کی. میں جانتا ہوں کہ یہ اہل بیت کا گھر ہے، اہل بیت کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا کرتا ہے، اس لیے آپ کچھ عطا فرما دے. فرماتے کہ اس دن بھی جو افطاری جتنا تھا ہم نے روٹی اٹھائی اور سب اٹھا کے دے دیا، لو اب اسے دے دے. پھر تیسرے دن بھی یہی معمول رہا. الغرض بتانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا گھرانہ کتنا قناعت والا تھا، کتنا صبر والا تھا. اور دوسری یہ کہ منتیں ماننی چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں بنتا ہو تو منتیں مانی جائے کہ ہم روزہ رکھیں گے، مولا ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، مولا اگر ہم مطلب کہ میری منت پوری ہو جائے، میرا یہ فلاں کام بن جائے گا تو ہم یہ کریں گے. یہ پہلے منتیں مانی جاتی تھی. میں اپنی ماں کو دیکھتا، میری ماں اب اللہ انہیں برکت دے، میری ماں آج بھی جو ہے
جب بھی کچھ ہوگا نا تو منت مانتی ہیں، اے رب قدیر اگر ایسا ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گی، میرے ہی نام سے بہت سے روزہ رکھی ہے وہ، میرے بچوں کے نام سے روزہ ہمیشہ وہ منتیں مانتی ہے، لیکن آج کی مائیں اپنے بچوں کو صحیح سے دودھ نہیں پلاتی ہے، تو منت کیا مانیں گی؟ اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم دودھ پلاویں گے، وہ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس بچوں کو ڈبے کا دودھ پلائے گا وہ رشتے میں کیا بنے گا؟ وہ رشتے میں ڈبا ہی بنے گا نا۔ ماں سے محبت کیسے آئے گی اس بچوں کو؟ جو ماں اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ، ارے اپنی پستان کا دودھ پلاؤ، وہ ضروری ہے، لیکن بچوں کو جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بچوں کو کیا پرورش کر پائے گی؟ یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہاں دوڑا وہاں نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ماں نیک ہوتی تھی، ماں بچوں کے لیے منتیں مانا کرتی تھی، تو جا کے بچے صحت مند ہوا کرتے تھے، بچوں کے لیے نماز کی بہت ساری چیزیں، اے مولا یہ ٹھیک ہو گیا مسجد میں چٹائے دیں گے بچوں کے نام سے، یہ کروا دیں، بہت ساری منتیں مانی جاتی تھی اور مانتی تھی ہمارے، اور سب کا معمول رہا۔ لیکن آج یہ سب اسلامی ماحول جو ہمارے گھروں میں تھا وہ آج ختم ہو گئے، یہ سب جو قناعت کا معمول تھا وہ آج ہمارے گھر میں ختم ہو گئے۔ آج اس کے حالات یہ ہے کہ آج کیا ہے، پہلے بیوی کھا لیتی ہے، شوہر بھوکا رہتا ہے نا، آئے گا تو وہی باسی کا باسی ہے، اٹھا کے لے لیجیے کھا لیجیے، کبھی دینے کو بھی پسند نہیں کرتے بہت سارے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مطلب کہ انسان کو برائی کے دلدل کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ اسلام نے سکھاتا کہ نہیں، جب تک شوہر نہ کھا لے بلکہ گھر کا ہر افراد نہ کھا لے تب تک آپ نہ کھائیے، یہ ادب ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے سسرال میں سب کی دل جیت لیجیے گا۔ آج سسرال میں جانے کے بعد ہی نند بھوجائے اور ساس بہو جھگڑا کیوں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے کہ ہم سب ماسٹر بن گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سب ماسٹر ہوگا تو ٹیچر کون، مطلب کہ اسٹوڈنٹ کون رہے گا؟ وہی تو اسٹوڈنٹ بنے، یہ معمول ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں اسلامی ماحول کو بنانے چاہیے، اپنے گھروں میں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، بچیوں کو بھی تہذیب سکھائیے، اور نظر جو ہے منت کا معمول ہے وہ قناعت کا معاملہ ہے۔ پھر ایک حدیث سنیے اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں۔ فرمان نبی ہے کہ قیامت کے دن ہر امیر فقیر یہ تمنا کرے گا کہ اس دنیا میں معاملے غذا میں سرد۔ پھر ایک میرے سرکار کا حدیث ہے کہ تونگری مال کی کثرت سے نہیں بلکہ حقیقی مالداری دل بے پرواہی سے ہے۔ تونگری یہ دل، تونگری با دل است نبہ مال، کہنے کا مطلب کہ یعنی مالداری جو ہے نا، انسان کو مال و دولت نہیں ہوتا ہے، مالداری کسے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے نا۔ مالداری کیا ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ تونگری اس مال سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ آپ بتائیے نا کہ صدیق اکبر، میرے سرکار نے حکم فرمایا، کون ہے جو آج جو ہے مطلب کہ یہ دینا ہے، وہ رب کی چندہ دینا ہے اور خدا کی فی سبیل اللہ خرچ کرنی ہے؟ جانتے ہیں فاروق اعظم گئے اپنے گھر سے اور یہی سوچ کر کے گئے تھے، واقعہ بھی گزرا تھا، یہی سوچ کر گئے تھے کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، گھر کا پورا سامان لیا، آدھا آدھا کیا، آدھا لے کے چلے آئے، اسے آج صدیق سے ہم بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول پورا مال پیش کریں گے۔ آنے کے بعد جانتے ہیں، اور صدیق اکبر گھر گئے تو کیا کیا؟ گھر کا پورا سامان لے کے چلے آئے۔ تو فاروق اعظم پہنچے یہ سوچ کر کے آج ہم فاروق صدیق اکبر سے ہم بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ ہم آج بہت مال لے کے آئے ہیں۔ پیش کیا، کہا کتنا لایا؟ میرے سرکار نے پوچھا فاروق کتنے لے کے آئے ہو؟ بولے یا رسول اللہ گھر کا ٹوٹل سامان کا رکھا ہوں، آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا جو ہے یہاں لے کے آیا۔ اتنے صدیق اکبر آ گئے، یہ سوچ رہے تھے فاروق اعظم آج میں بڑھ جاؤں گا۔ آئے، پیش کیا سامان، پیش کیا، میرے سرکار نے فرمایا کہ صدیق کیا لائے ہو، کتنا لائے مال گھر سے؟ بولا یا رسول اللہ گھر کا جتنا سامان جتنا مال تھا سب لا کر کے فی سبیل اللہ خرچ کر دیا۔ بولا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بولا گھر والے کے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ اس کا، تو اس سے زیادہ دینے والے لوگ دیے ہوں گے، لیکن یہاں دل دیکھا گیا، آپ اتنے لے کر گئے، پورا لے کر کے آ گئے، کیا اتنا ہی تھا پورا لائے، یہ دل تھا، اس سے دینے والے لاکھوں دیے ہوں گے فاروق اعظم نے، لیکن اسی وقت فاروق اعظم نے کہا کہ صدیق میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیا عمل کا، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج جو ہے کم پڑھا لکھا آدمی صدیق اکبر کو گالی بکتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ، ارے صدیق کا مقام کیا جانے۔ یہ سب قناعت تھی جو صحابہ میں تھے، تاریخ پڑھیے، یہ قناعت ہوئے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔